جو نوجوان 5,000 دے کر زنا کر لیتا ہے اسے 25 لاکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس 25 لاکھ کا جہیز ہوگا تو اسے رشتہ ملے گا، اس کے پاس اچھا گھر ہوگا تو اسے رشتہ ملے گا، اس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی تو اسے رشتہ ملے گا۔ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جسے میرا معاشرہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب لڑکے اور غریب لڑکی کے لیے شادی تو خواب بن کر رہ گئی ہے۔ والدین کی لمبی لمبی ڈیمانڈ، جہیز کی شرطیں، مہنگے فنکشن اور دکھاوے کی رسمیں، ان تمام چیزوں نے مل کر نکاح کے دروازے بند کر دیے۔ ادھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں، ہر وقت موبائل میں مست رہتے ہیں، دونوں کے جذبات جوان ہوتے ہیں، دونوں کی خواہشات جوان ہوتی ہیں، لیکن جب حلال راستہ بند کر دیا جائے تو بہت سے لوگ غلط راستوں کی طرف پھسل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موبائل کی دنیا میں دونوں غرق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈ شپ شروع ہو جاتی ہے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈ شپ شروع ہو جاتی ہے۔ جب فرینڈ شپ شروع ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہ ہوتے ہیں، اور پھر وہی انجام سامنے آتا ہے کہ کبھی جھاڑیوں میں بچے ملتے ہیں، کبھی کچروں کے ڈھیر میں بچے ملتے ہیں، اور کبھی گٹروں میں معصوم لاشیں ملتی نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر معاشرہ افسوس تو کرتا ہے مگر اصل سوال نہیں پوچھتا کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے، اس گناہ کا ذمہ دار کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ میں وہ والدین بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نکاح کو آسان کرنے کے بجائے اپنی ڈیمانڈز اور رسموں کے بوجھ تلے دبا دیا، کیونکہ جب حلال راستہ بند کیا جاتا ہے تو شیطان حرام کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا خمیازہ وہ معصوم بچے بھگتتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی کسی جھاڑی کچرے یا گٹر میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ آج میرا معاشرہ عجیب موڑ پر کھڑا ہے، باہر سے سب کچھ ترقی یافتہ لگتا ہے مگر اندر سے انسان ٹوٹ چکا ہے۔ گھر تو روشن لگتے ہیں مگر دلوں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی انا میں ایسا گم ہے کہ اسے دوسروں کے دکھ کا احساس ہی نہیں، اسے دوسرے کے دکھ کا احساس ہی نہیں، دوسرے کی پریشانی کا احساس ہی نہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، انسان کے پاس دولت بھی ہے، پھر بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ آوازیں بہت ہیں مگر سچ بولنے والا کم ہے، ارد گرد لوگوں کی بھیڑ ہے مگر سچا انسان ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی معاشرے میں ایک عورت بھی اپنی زندگی کے سفر میں کئی رشتوں سے گزرتی ہے مگر ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو اجنبی سے شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی کا سہارا بن جاتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جس کے ساتھ وہ ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہر صبح اور ہر شام جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میری بہن، اگر فرصت ملے تو سوئے ہوئے شوہر کو کبھی غور سے دیکھنا، یہ وہ شخص ہے جس کا کبھی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، صرف نکاح ہی ہوا تھا کہ اس نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نہ دھوپ کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، دن رات ایک کر کے تتی ریت پر کماتا رہا، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ نہ تو یہ اپنی تکلیف کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بخار کی پرواہ کرتا ہے۔ باہر کے لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، سخت کام لیتے ہیں، اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھ سے کیوں سخت کام لیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیوی اور میرے بچے خوش رہیں، ان کی میں ہر خواہش پوری کروں۔ آج کلائنٹ بدتمیزی کر رہا ہے، آج مالک بدتمیزی کر رہا ہے، اس بیچارے نے کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ وہ گرمی میں جلتا رہا، سردی میں کانپتا رہا، بارش میں بھیگتا رہا، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مسکرا دیتا تھا تاکہ بیوی اور بچوں کو میری تھکن کا احساس نہ ہو۔ تھکا ہارا شوہر جب سوتا ہے تو ہڈیاں درد کرتی ہیں، جسم کا بال بال تکلیف دیتا ہے،
ہاتھوں کی رگیں دکھتی ہیں، کمر بوجھ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، آنکھوں میں نیند کم اور فکر زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ بہادر خود کو حوصلے دیتے ہوئے دل ہی دل میں کہتا ہے ابھی تھکنے کا وقت نہیں، اے میرے جسم ابھی تھکنے کا وقت نہیں، ابھی تو میرے بچوں نے بڑا بھی ہونا ہے، بڑا ہونے کے لیے ان کے لیے روٹی بھی کمانی ہے، ان کے لیے کپڑا بھی کمانا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، ابھی میرے بچوں کی ضرورتیں باقی ہیں، ابھی میری بیوی کی خواہشات باقی ہیں۔ شوہر درد میں بھی خود کو تسلی دیتا ہے کہ اگر میں ٹوٹ گیا تو میرے گھر کا سہارا کون بنے گا، اگر میں ہار گیا تو میرے بچوں کے خواب کون پورے کرے گا۔ شوہر اپنے درد کو کچھ اس طرح چھپا لیتا ہے، اس طرح چھپا لیتا ہے کہ اگلی صبح پھر اسی حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید آج کا دن بھی اسی جد و جہد، اسی محنت کے ساتھ گزر جائے گا، مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اب ایک طرف وہ بیچارہ شوہر ہے اور دوسری طرف بیوی ہے، تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتی اور بار بار ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ بیوی کا یہ جملہ سن کر شوہر بیچارہ دل ہی دل میں رونے لگتا ہے، اس کا دل اندر ہی اندر سے چیخ کر کہتا ہے ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی جوانی تیری ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے قربان کر دی، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تتی ریت پر کمزور کندھے پر بوجھ اٹھاتا رہا، بوریاں اٹھاتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ مالک کا غصہ برداشت کیا، لوگوں کی باتیں سنی، ذلیل و خوار ہوتا رہا، کس کے لیے؟ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ راتوں کو تھکا ہوا جسم لے کر آیا مگر بچوں کے لیے مسکرا کر بیٹھ گیا، نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی خواہشیں مار دیں، اپنے خواب دفن کر دیے، صرف اس لیے کہ میری بیوی کے چہرے پر خوشی رہے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی جوانی کی طاقت مزدوری میں جلا دی، ہاتھوں کی لکیروں کو محنت کی دھول سے بھر دیا، کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، کبھی اپنے دکھ کا حساب نہیں مانگا، صرف ذمہ داری ہی اٹھاتا رہا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے۔ ہاں ہاں شاید میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ میری بہن ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ اگر ایک دن یہ شخص تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا؟ ایک دن تیرا شوہر تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا؟ وہ دروازہ جو ہر شام تیرے شوہر کے قدموں کی آہٹ سے کھلتا ہے، کیا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جائے گا؟ وہ کرسی جس پر یہ تھکا ہارا مسافر بیٹھ کر سانس لیتا ہے، وہ کرسی خالی رہ جائے گی، پھر تو اسی خالی کرسی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنائے گی، روئے گی، آنسو بہائے گی، مگر اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر تمہیں یاد آئے گا کہ یہی وہ شخص تھا جو اپنی تھکن چھپا کر مجھے مسکرا کر دکھاتا تھا، یہی وہ شخص تھا جو اپنے بچوں کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا تھا۔ پھر شاید دل سے ایک آہ نکلے گی کہ کاش میں نے اس کی خاموشیوں کو سمجھ لیا ہوتا، کاش میں نے اس کے درد کو پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم تھک گئے ہو، تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ کیونکہ اصل سچ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے رشتے مل جاتے ہیں، مگر جو رشتہ بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے وہ صرف ساتھ رہنے کا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی زندگی سنبھالنے کا رشتہ بھی ہوتا ہے، ایک ایسا سہارا جو جب تک ساتھ ہو اس کی قدر کم محسوس ہوتی، مگر جب وہ سایہ سر سے اٹھ جائے تو پوری زندگی سنسان لگنے لگتی ہے۔ میری بہن، کبھی وقت ملے تو کسی بیوہ عورت سے ملنا، وہ تمہیں بتائے گی کہ شوہر کے بغیر زندگی کتنی ادھوری ہے، وہ بتائے گی کہ آج میں بھائیوں کے گھر میں ہوں اور بھائی ایک ایک نوالا بھی گنتے ہیں، وہ بتائے گی کہ میرے کمرے کے اندر جو پنکھا چلتا ہے اس کا بھی مجھے تانا سہنا پڑتا ہے، تانا سہنا پڑتا ہے، پنکھا کم چلایا کرو، بجلی زیادہ خرچ کرتی ہو، بل زیادہ آتا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گی کہ آج اگر ایک کپ چائے کا بھی مانگوں تو بھائی سوچتے ہیں کہ کہیں خرچہ بڑھ نہ جائے، مگر شوہر نے تو کبھی تانے نہیں دیے تھے،
شوہر نے تو کبھی حساب نہیں مانگا تھا کہ میں تم پر کتنا خرچ کر رہا ہوں، شوہر نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں، وہ تو بس خاموشی سے کماتا رہا، برداشت کرتا رہا اور گھر والوں کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کھپاتا رہا، اور شاید دل ہی دل میں یہی کہتا رہا کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔